بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت اشعیاء بن امثیہ علیہ السلام کا قصہ۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے پہلے تھے۔ آپ ان انبیاء میں سے ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دی گئی، اور آپ کے زمانے میں حزقیہ نامی بادشاہت بیت المقدس کے علاقہ میں بنی اسرائیل کا حاکم تھا۔ یہ حضرت اشعیاء بن امثیہ کا تابعدار اور انتہائی نیک شخص تھا۔ بنی اسرائیل میں طرح طرح کی بدعتیں جنم لے چکی تھیں۔ اس پر آشوب دور میں بادشاہت وقت بھی بیمار ہو گیا۔ اس کی ٹانگ میں ایک پھوڑا نکلا۔ اس طرح سلطنت میں کچھ دراڑیں پڑ گئیں، اور بائبل کے بادشاہ بخاریب نے بیت المقدس پر لشکر کشی کی ٹھان لی۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بائبل کا بادشاہ اس قدر کثیر تعداد فوجوں کو لایا تھا کہ 6 لاکھ جھنڈوں تلے اس کا لشکر تھا، اور جھنڈا شاید ہر قبیلے کا جدا تھا۔ اس طرح کل تعداد کا شمار کسی قدر کثیر ہو گیا تو بنی اسرائیل انتہائی سخت پریشانی و گھبراہٹ میں پھنس گئے۔ بادشاہ نے پیغمبر اشعیاء بن امثیہ کو کہا، سخاریب اور اس کے لشکر کے متعلق کچھ اللہ تعالیٰ پر آپ پر وحی فرمائی۔ ان کے متعلق مجھ پر کچھ نازل نہیں ہوا۔ پھر وحی آئی کہ بادشاہ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو بادشاہ کو آپ علیہ السلام نے خوشخبری دی۔ بادشاہ نے قبلہ رو ہو کر نماز پڑھی اور خدا کی تسبیح بیان کی اور دعا کی۔ خوب گریزی و راضی آپ انتہائی خلوص و قلب اور پورے توکل و صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اے اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ اور معبودوں کے معبود، اے رحمان، اے رحیم، بے وہ ذات جس کو نہ اونگ پڑتی اور نہ ہی نیند آتی ہے، میرے عمل و فعل اور بنی اسرائیل پر اچھی حکومت کے ساتھ یاد رکھ۔ یہ تمام توفیق آپ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ میری دلی خواہش کو خوب جانتے ہیں، اور میرے ظاہر کو بھی اور میرے باطن کو بھی۔ تو اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ نے حضرت اشعیاء علیہ السلام کو وحی فرمائی اور خوشخبری دی کہ اللہ نے بادشاہ کے رونے پر رحم کر دیا۔ اس کو عمر میں 15 سال کی مدت کا اضافہ فرما دیا ہے۔ اس کے دشمن سناریب نے نجات دی ہے۔ تو حضرت اشعیاء علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دی تو اس کی ساری بیماری و تکلیف جاتی رہی۔ دشمن کا شر و رنج اور خوف بھی جاتا رہا، اور سجدہ ریز ہو کے عرض کرنے لگے، اے اللہ، آپ ہی سلطنت چاہتے ہیں، اور جسے چاہیں چھین لیں اور جسے چاہیں عزت دیں، جسے چاہیں ذلت دیں۔ ہر غائب اور حاضر کو جاننے والے آپ ہی کو بھول بھی گئے ہیں، اور آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی آپ ہی جانتے ہیں۔ آپ ہی رحم کرنے والے اور بے کسوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ بادشاہ نے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کی۔ حضرت اشعیاء علیہ السلام کو وحی کے 3 انجیر کا پانی لے کر ان کے زخم پر رکھ دیا تو وہ شفا یاب ہو گئے۔ حضرت اشعیاء علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور اللہ نے شفا بخش دی۔ ادھر سناریب کے لشکر پر اللہ نے موت کی دبا پھیلا دی، اور صبح کو کرتے کرتے سب ہلاک ہو گئے سوائے سنتاریب اور اس کے ساتھ 5 آدمیوں کے۔ انہیں 5 میں سخت نصر بھی تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے بادشاہ کو سلامت اور ان کے پاس لشکر کے کچھ آدمی بھیجے جو ان کو پکڑ کر لے آئے، اور ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر اور رسوائی بادشاہ سلامت نے ان کے پاس دولت کی خاطر شہروں میں 70 یوم تک گھمایا، اور ہر ایک کو ایک دن میں 2 روٹیاں کھلائی جاتیں۔ پھر ان کو پابند سال کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے حضرت اشعیاء علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ بادشاہ کو کہیں ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ واپس جا کر اپنی قوم کو خدا کے عذاب سے ڈرائیں، جس کو آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں اور خود بھگت چکے۔ تو یہ سب چھوڑ دیے گئے۔ واپس جا کر سناریب نے اپنی قوم کو اکٹھا کر کے ساری صورتحال بتائی۔ پھر کاہنوں اور جادوگروں نے کہا، ہم نے پہلے ہی آپ کو ان رب کے اور ان کے انبیاء کی شان و بیان کر کے بتایا تھا، اور سناریب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوف دلایا گیا۔ پھر سخاریب نے اپنی زندگی کے بقیہ 7 سال پورے کیے اور راہی عدم ہو چلا۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ وفات پا گئے
تو دوسرے بادشاہ کی حکمرانی میں امور سلطنت درہم برہم ہو گئے اور شر و فساد بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیعہ علیہ السلام کو وحی فرمائی تو آپ بادشاہ اور اس کے ارکان سلطنت کے پیچھے کھڑے ہو کر واز کریں اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلائیں۔ اس کے عذاب و ذلت سے ڈرایا۔ آپ اپنی بات پوری کر کے فارغ ہوئے ہی تھے کہ آپ کی طرف دوڑے تاکہ پکڑ کر قتل کر ڈالیں، لیکن آپ بھاگ گئے اور ایک درخت نے آپ کو سینہ چیر کر اپنے اندر پناہ گاہ کے لیے پیش کیا۔ آپ اس میں داخل ہو گئے، لیکن شیطان نے آپ کے کپڑے کو پکڑ کر باہر کر دیا، پتہ چلے کیونکہ یہ کپڑا نشانی تھی۔ پھر یہ ظالم لوگ آری لائے اور درخت کو کاٹ کر آپ کو بھی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔